बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हमारे प्यारे बहन भाइयों? आप लोग देख रहे हो शबाना का किचन। जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम लोग बना रहे तंदूरी चिकन। तो उसके लिए मैंने लिए 1 किलो गोश्त, और गोश्त को मैंने बहुत साफ़ सुथरा धो के रखे आप लोग के सामने। बहुत चमकता हुआ गोश्त माशाल्लाह से ताज़ा। और उसके लिए मैंने लिए गाढ़ा दही 3 से 4 चम्मच। हाँ, तो पानी वाला दही नहीं डालना चाहिए। तो जी अब उसके ऊपर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, जो मेरे पास जो मसाले मौजूद है। जो सबसे पहले मैं इसके ऊपर हल्दी डाल रही हूँ। और ये हमारा जो तंदूरी चिकन आज हमारे किचन में पकती है, तो ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ। तो जी अभी हम लोग डालते ये मैं डालती हूँ 2 चम्मच कश्मीरी मिर्चें। और उसके बाद मैं डालूँगी हमारे पास जो गरम मसाले का पाउडर था, वो मैं डाल रही हूँ। और 1 चम्मच नमक, और ये है 1 चम्मच हमारे पास हंडी मसाला था, तो वो भी मैंने ऐड किया। और ये है कसूरी मेथी। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, आप लोग भी कुछ इस तरीके से इसका मसाला रेडी करके रख दें। तो जी मसाला भी हम लोग कुछ इस तरीके से बनाया है। ये गोश्त के ऊपर हम सारे मसाले जात को मिक्स करके रख देंगे। और गोश्त के ऊपर हम लोग 2 से 3 चम्मच तेल हो, और आप लोग की मर्ज़ी हो, या सरसों का तेल या पकवान तेल, जो आपकी मर्ज़ी हो वो डाल दे। तो मैं अपने चिकन के ऊपर डालती हूँ पकवान तेल। तो जी ये मैंने डाल दिया 3 चम्मच तेल है। और उसके ऊपर मैं गोश्त के ऊपर तेल डाल के और मिक्स करके रख दूँगी। तो जी हमारा गोश्त जो है ना, वो बिल्कुल रेडी और परफेक्ट हो गया। अब मैं उसके 1 घंटे के लिए रख दूँगी। और बाकी जो हम तंदूरी चिकन के लिए और नेक्स्ट इसका तरीक़ाकार है वो बता रही हूँ। तो जी उसको मैंने ढक करके रख दिया। और अभी मैंने लिए एक फ्राई पैन, और फ्राई पैन पे मैं तेल नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो चिकन था उसके अंदर मैंने तेल डाल दिया था। तो अब इस तरीके से मैं गोश्त को रख के और उसको मैं फ्राई करूँगी। तो जी हमारा तंदूरी चिकन इस तरीके से पकते। आप लोग भी अपने घर में बना के और इंजॉय करो। और आगे भी बहुत मज़ा आने वाले है। हमारा जो रेसिपी बहुत मज़ेदार और चटपटा बनने वाले। तो जी गोश्त भी इस तरीके से आप लोग रखे और तेज़ आंच पे, सही है ना। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप लोग मेरे चैनल में आए हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो जी आप लोग को अपने बहन को सब्सक्राइब करो। और कमेंट में बताना कि मैं कैसे कुकिंग करती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कोई गलती हो फिर भी बताना, और अच्छी लगी तो फिर भी बताना, सही है ना। तो जी हमने गोश्त को फ्राई पैन के अंदर रख दिया। और अब जब ये इसका कलर गोल्डन हो जाएगा, तो आगे जाके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जी हमारा जो गोश्त है उसमें भी बहुत टाइम
لگتا ہے اس میں ابھی بھی جو ہمارا گوشت ہے یہ پکا ہوا نہیں ہے، لیکن میں چیک کرتی ہوں کہ اس کا جو ایک سائڈ ہے وہ پک گیا کہ نہیں. ابھی بھی پکا ہوا نہیں ہے، اس کو ہم نے تیز آنچ پہ پکانا ہے. لیکن میں نے اس کے اوپر میں ڈھکن رکھے تاکہ جو ہمارا چکن ہے یہ اچھی طریقے سے براؤن ہو جائے. تو اس کے بعد میں آگے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو جی ابھی آرام سے ہمارا جو چکن ہے وہ گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا. تو میں اب اس سارے بوٹیوں کو پلٹ کے تو ماشاءاللہ سے اب ہمارا گوشت تقریباً آدھا پک چکا ہے. یہ 50% تک پک چکا ہے اور باقی آگے میں جو اس کے لیے اور مسالہ ریڈی کیے اس کے اندر بھی بناؤں گی. اس چکن کا 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک جو ہے نا تو تیل کے اندر لوگ فرائی کرتے ہیں صرف تیل اور مسالوں کے اندر، اور دوسرا جو ہے نا وہ لوگ پانی میں ڈالتے. آپ لوگ کی مرضی ہے، لیکن جو میرا تندوری چکن ہے اس کے میں پانی نہیں ڈالوں. تو اب میں اس کو کوئلے کا دھواں دوں گی. ہمارا جو چکن بالکل گولڈن ہو گیا تو ماشاءاللہ اب میں اس کا 10 منٹ دھواں دوں گی کوئلے کے اوپر. آپ لوگ 1 چمچ تیل ڈال کے تو اس طریقے سے بہت جو تندوری چکن کا ٹکا ہے نا تو اس کے لیے کوئلے کا دھواں لازمی دینا چاہیے، کیونکہ اس میں تندوری کا بہت ہے. اب بھی میں دوسری سائڈ پہ آ گئی. تو جی میں نے 1 کپ تیل لیا اور اس کے اندر میں نے کڑے مسالے لے کے ڈال دی. تو کڑے مسالے کے اندر ہمارے پاس تھا 2 الائچی، 4 لونگ اور 1 گرم مسالہ کا ٹکڑا تھا. تو ابھی میں نے وہ بھی ڈال دیا. اب میں پیاز ڈال کے پیاز کو میں گولڈن ہونے تک آرام سے بناؤں گی تاکہ ہمارے پیاز کا جو کلر ہے وہ گولڈن ہو جائے، سنہرا گولڈن ہو جائے. تو اس کے بعد میں اور چیزیں ایڈ کرتی ہوں. یہ میرے پاس لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، وہ بھی میں نے ڈال دیا. تو جی ہمارا ریسیپی آپ لوگوں کے سامنے اور آگے بھی بہت مزیدار سا اس کا رزلٹ آنے والا ہے ماشاءاللہ سے. اب یہ میرے پاس تھا 4 آدھا ٹماٹر میں نے چوپ کر کے رکھا ہوا تھا، اس کے پیسٹ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا. اور اب اس کے اندر بھی میں مسالے ایڈ کروں گی، لیکن آپ لوگوں کی مرضی ہے، کوئی زیادہ مسالے ڈالتے ہیں اور کوئی کم ڈالتے ہیں. تو جی ہمارے پیارے بہن بھائیوں، ہم نے جو تندوری چکن ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے مسالے ایڈ کر کے اب جو اس میں نا اس میں 1 چمچ مسالے ہم ایڈ کرتے ہیں. تو یہ میں نے 1 چمچ ہلدی لیا اور 1 چمچ میں نے لی کٹی ہوئی مرچیں، اور یہ میرے پاس تھا انڈی مسالہ اور گرم مسالے کا پاؤڈر تھا، دھنیا پاؤڈر تھا میرے پاس تھا، وہ چائنا نمک تھوڑی سی چنی سی ڈال دیا. تو جی اب میں یہ سارے چیزیں ایڈ کر کے نمک بھی میں نے بعد میں ڈال دیا. میں اس کے اندر پانی نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ یہ جو تیل ہے اس کے اندر میں بناؤں گی. تو کسوری میتھی بھی میرے پاس تھی، وہ بھی میں نے دوبارہ تھوڑی سی ایڈ کر کے، اور یہ کریم تھا تو کریم بھی میں نے ڈال دیا. یہ طریقہ بالکل ایسے تھا جیسے ہم تیار کھانا لے کے آتے ہو، اس طریقے سے. اس کا ذائقہ اتنا مزیدار تھا، اتنا مزیدار کہ میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں. بہت مزیدار اور چٹپٹا بنی تھی. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ تیل کے اندر جو یہ سارا گوشت یہ فرائی ہو جائے تو اس کا ذائقہ ڈبل میں ہوتا ہے. تو میں نے اس کے اندر کریم ڈال دیا، اور اب بھی میں اس کے جو
چکن ٹکا میں نے وہ کیا تھا، اس کے اندر بھی ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو تیل زیادہ تھا، تو میں اب وہ سارا تیل اور بوٹی اس مسالے کے اندر ڈال چکی ہوں، اور ابھی میں یہ 8 سے 10 منٹ تک ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی، تاکہ جو ہمارا چکن ہے تو یہ ابھی مکمل پکا ہوا نہیں ہے، تو یہ میں تیل میں ہلکی آنچ پہ 8 سے 10 منٹ تک بناؤں گی، تاکہ ہمارا جو بوٹی ہے وہ اچھی طریقے سے پک جائے اور مزیدار ہو جائے۔ تو اب اس کے اوپر میں ڈھکن رکھ کے 8 سے 10 منٹ تک پکاؤں گی، بالکل ہلکی آنچ پہ، جیسے کوئی دم پہ چیز پکتی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے رزلٹ، اب میں اس کے اوپر ہری دھنیا چوپ کر کے ڈالتی اور آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کو دکھاتی ہوں۔ تو جی ہمارا تندوری چکن کا ریسیپی کمپلیٹ ہو گئی، اور ابھی آپ لوگ سے لوں گی اجازت۔ جہاں بھی خوش رہو، آباد رہو، سلامت رہو، اور ابھی مجھے اجازت دو۔ اوکے، اللہ